یہ اپنی پارٹی کے لیے آیا ہے کہ تاکہ ادھر چمک دمک ہمارا ہو جائیں گے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں. نہیں، یہ صرف دعوے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا غلط کرتے ہیں. لینڈ کرے گا اور لینڈ کر کے پھر چلا جائے گا. اس کا بھائی بھی آیا تھا، وہ بھی لینڈ کیا تھا اور چلا گیا تھا. اعلان کیے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. بدقسمتی سے پاکستان میں پیچھے ایک قوت ہے جو ان سب پارٹیوں کو صرف دعویٰ کرنے پر مجبور کرتے. یہ نواز شریف آیا یا بے نظیر آئے یا بعد میں جو ہے نا وہ آئے، اور تو خالی دعوے کچھ نہیں کیا. پاکستان پر سے دیکھنے اور سننے والے کو محمد جنید کا سلام. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک کا. ناظرین، جسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کا دورہ ہے. کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے یہاں پہ، تو کچھ میگا پروجیکٹس کے اعلانات بھی کریں گے. تو کچھ آپ کو حوالہ والا آپ کو بتاتا چلوں، پچھلی دور میں یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں متعدد وزیر اعظم یہاں پہ ان کے دورے ہوئے. یہاں پہ ان کا بھائی جب ان کی اپنی حکومتی نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی میگا پروجیکٹس کے دعوے کیے، لیکن وہ دعوے کے دعوے ہی رہ گئے. تو اس دفعہ ان کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. پہلے ان کی اکیلی تھی لیکن اب پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت ہے. تو اس دفعہ یہ لوگ جو دعوے کریں گے، کچھ میگا پروجیکٹس کے اعلانات کریں، کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اب حکومت جمعیت بھی اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے اور نون لیگ بھی شامل ہے. کیونکہ سب نے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ اس کو کوئی رکاوٹ تو نہیں بنتا، کیونکہ ہر کسی نے اپنا ووٹ بینک بنانا ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں گے، عوام سے بھی جانیں گے کہ کیا اس دفعہ، پچھلی دفعہ تو اعلانات کیے گئے، کچھ دعوے جو ان کی کیے گئے تو وہ پورے نہیں ہوئے، کیا اب بھی وہ جو اعلانات کریں گے وہ پورے ہو جائیں گے یا نہیں؟ حوالے سے کیا کہتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام؟ بھائی جان، اصل بات یہ ہے یہاں پر شہباز شریف بھی آیا ہے، عمران خان بھی آیا ہے. جتنے لوگ بھی آئے ہیں صرف اعلانات کیا ہے انہوں نے اور کام نہیں کیا ہے. جو کام ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، ہر آدمی کی اپنی وہ ہے. یہ اپنی پارٹی کے لیے آیا ہے کہ تاکہ ادھر چمک دمک ہمارا ہو جائیں گے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں. نہیں، شہباز شریف اگر ہے صرف پنجاب کے لیے ہے، کے پی کے لیے نہیں ہے. عمران خان جو آیا ہوا ہے، جب بھی آیا ہے انہوں نے کام نہیں کیا، ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. نہ فضل الرحمان نے کیا ہے، نہ شہباز شریف نے کیا ہے. پی ڈی ایم والے تو اسی طرح ہے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے. اسی طرح ہم عوام بھی، جو عوام ہے یہ بھی ان لوگوں کے پیچھے چادر اٹھائے بھاگتے ہیں کہ ہم کام کرنے والے نہیں. قسم سے نہ کام کرنے والے، نہ کریں گے، صرف اپنے پارٹی کا وہ جھنڈا لہرا رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو حکومت وزیر اعظم آیا ہے ڈی خان، جب اعلان کرتے ہیں وہ اپنے ووٹ کے لیے کرتے ہیں. یا پی ڈی ایم ہے، مولانا فضل الرحمان نے لایا ہے ادھر. یہ صرف دعوے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا غلط کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ منظور کرتا ہے. یہ سیپیک تو پہلے سے منظور ہے. اب یہ اس پہ بھی پہلے سے منظور ہے، ایئرپورٹ بھی پہلے تھا، بنا ہوا تھا. لیکن اب جو ہے نا 6 مہینے جو ہے نا انتخابات کے لیے باقی ہے، 6-7 مہینے. اس کے بعد تو ویسے ووٹ ہونے والے ہیں. یہ صرف دعوے کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. صرف ہمارا جو ہے نا ڈی خان کے لیے جس نے کام کیا ہے وہ صرف واحد ایک شخص ہے. میں اس کے پارٹی کا نام ہوں، علی امین خان. اس نے ڈیرہ کو پولا دسہرہ بنایا ہے اور کسی نے ڈیرے کے لیے کام نہیں کیا ہے. صرف اس آدمی نے جو کیا ہے، علی امین خان گنڈا پور نے. میں پارٹی کا نہیں ہوں. یہ جو بھی حکومت آتا ہے وہ یہی کہتا ہے اور یہی اپنے دل کی اس کا تمنا ہوتا ہے کہ میں عوام کے لیے کام کروں. وزیر اعظم چاہے مسلم لیگ کا ہو، چاہے پی ڈی ایم کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی، جو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں عوام کا خدمت نہ کرو. ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے. لیکن
बदकिस्मती से पाकिस्तान में पीछे एक कुव्वत है जो इन सब पार्टियों को सिर्फ दावा करने पर मजबूर करते, उनको आगे काम करने की इजाज़त और वक़्त और काम करने नहीं देता। पाकिस्तान में ऐसे खुफिया कुव्वत है जो 70 साल जब तक पाकिस्तान बना है उनके लिए ये दर्द सर बने हुए है। किसी पार्टी को भी ये अपना काम करने नहीं देता। और हम चाहते कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिल जाए। और पाकिस्तान की जो आजकल पार्लियामेंट है, यानी जो जिसका भी पार्लियामेंट होता है वो एक छोटे बच्चों वाली पार्लियामेंट होती है, जिसमें वो छोटे बच्चे जो दफ़ा वो काम शुगल के लिए कुछ बनाते फिर उसको ख़त्म करते। इसके जो पीछे कुव्वत है वो इस तरह पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन जो उनका अगर उसका मर्ज़ी हो तो उसको थोड़ा चलने देता है, अगर उनका मर्ज़ी ना हो तो उसको फिर गिरा देता है, और जो उसका मर्ज़ी हो तो वो काम उसको करने देता है, उनका मर्ज़ी ना हो तो वो काम भी उनको करने नहीं देता। भाई साहब, आपकी एक बात आपने कही, पिछले इनकी कुव्वतें होती है जो उनको काम करने देती। क्या वो कुव्वत इनको यही इजाज़त देती है कि काम ना को करप्शन करो? हम देखते हैं कि इन्होंने बंगले वगैरह प्लाजे और हर चीज़ बना लिए, करप्शन धड़ाधड़ कर रहे हैं, मंसूबों के ऐलानात भी हो जाते हैं, फंड्स भी आ जाते हैं, कहा जाते हैं। तो क्या वो कुव्वत ये भी इजाज़त देते हैं कि आप लोग अगर वो कुव्वतें चाहती वो फंड भी ना देते, वो ऐलानात तो हो जाते, फंड भी आ जाते, लेकिन काम नहीं होता, तो काम करने नहीं देते? हाँ बिल्कुल, ये वो कहते हैं इनको कि तुम आवाम का काम न करो, अपने पेट का करो। ये मैं ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट था, तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से न्यू वर्ल्ड आर्डर आया, तो उसमें पाकिस्तान के लिए यही आर्डर था कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को इतना गरीब बना दो कि वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए चीखे, और इनके जो बड़े हैं जिनके पास पैसे, इनको इतना पैसे दो, पॉलिसी इस तरह बनाओ कि वो अपने जायदाद, दौलत और आसाइश की वजह से वो अपने हुकूमत कुछ कोई यानी वो न बोले कि जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन ये मनसूबा IMF के सपोर्ट किया इन्होंने। अब वो मनसूबा है जो इनको ये काम करने देते हैं कि तुम बंगले बनाओ, जो कुछ करना है वो करो, लेकिन आवाम का काम मत करो। चाचा ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का दौरा हो रहा है और कुछ देर बाद वो लैंड भी कर जाएंगे, तो पिछले जब इनकी अपनी भाई की हुकूमत थी या किसी और वज़ीर-ए-आज़म के, हम कह दिए ये नहीं कहते कि इसकी थी, वो आते सिर्फ दावे करके चले। अब PDM की शक्ल में उनकी हुकूमत है, तो क्या PDM की शक्ल में जो दावे करेंगे वो पूरे हो जाएंगे नहीं कि नहीं? क्योंकि ये जो जितने प्रोजेक्ट्स अगर कर भी लेते हैं तो सब ऐलानात इसलिए करते हैं कि ये लोग आवाम को अट्रैक्ट करें। तो 14 जमातें हैं, तो हर कोई तो कहेगा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो क्या ये जो ऐलानात होंगे वो पाए तक मिल तक पहुँच जाएंगे कि नहीं? इसके वजह से आप क्या कहेंगे? रहमान रहीम। बेटा तकरीबन 60+ उम्र है मेरी, तो जनरल ज़ियाउल हक के बाद जो भी आए वज़ीर-ए-आज़म, जो भी है, ये नवाज़ शरीफ आया या बेनज़ीर आए या बाद में जो है ना वो आए, और तो खाली दावे कुछ नहीं किया आवाम की फलाह बहबूद के लिए। अभी मिसालें आप देख लें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया, बस खाली दावे और बुलंद व बाला आसमान से जो है ना वो कहते हैं ना कि तारे तोड़ लाऊंगा, वही बात है। और सब्ज़ बाग है सारा सियासत, कुछ भी नहीं है। लैंड करेगा और लैंड करके फिर चला जाएगा। इसका भाई भी आया था, वो भी लैंड किया था और चला गया था। ऐलान किए हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगर इधर काम करना है तो सिर्फ PTI ने करना है और किसी ने नहीं करना। मेरा ये अपना इधर का तजर्बा है, देखा हुआ है, और कोई नहीं करेगा इसके लिए। अली अमीन अगर है तो डेरा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने डेरा इस्माइल ख़ान आवाम की राय सुनी, हमने जितनी भी राय उनसे जानी तो उनकी ये ही एक ही पॉइंट था, और ये कह रहे थे कि जितने भी वज़ीर-ए-आज़म थे आए और सिर्फ दावे करके ही चले गए।
ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام ہو یا جتنی بھی ہو کسی پارٹی سے بھی ان کی توقعات نہیں ہے بالکل. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم ہو یا جو بھی جس شکل میں بھی پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی, نون لیگ ہو, جو بھی ہو, وہ دعوے نہ کرے, پرانی چیزوں پہ سیاست نہ چمکائے, بلکہ روزگار مہنگائی عروج پر پہنچ گئی, روزگار کے حوالے سے کچھ کرے, کچھ اقدامات اٹھائے, یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے. تب ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ایسے ہمیں ورغلائیں گے جس طرح ہم پچھلی 40 سال سے ہمیں ورغلا رہے ہیں. تو اب عوام میں کچھ شعور آ گئی ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے عوام کو کے دل جیتنے ہیں یا ان سے ووٹ لینا ہے تو یہ ایک ہی طریقہ ہے, مہنگائی کم کرو, روزگار کو بڑھاؤ. تب تک ہم ایسے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے, اور ووٹ سے ہمارا جی بھر گیا ہے. تو نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنے میزبان محمد جنید اجازت دیجیے. والسلام.